لیزی، یہ دونوں تمہاری؟ مونٹے کی نظریں صبرین اور فریہ پر جمی رہیں۔ چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے پہلی بار ان سے ملاقات ہو رہی ہو۔ یہ میری دوستیں ہیں صبرین اور فریہ۔ رانیہ نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اس کا ڈھونگ سمجھ نہ رہی ہو، اور سادہ سا تعارف کرایا۔ مونٹے کچھ بول ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے کھڑے چند امیر نوجوان آگے بڑھے۔ اوہ، تو آپ مس یزدانی اور مس شیخ ہیں؟ ہیوگو نے خاص طور پر پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب دونوں کی شہرت پہلے ہی سن رکھی تھی۔ سنا تھا کہ آپ بہت حسین ہیں، مگر آج دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آپ میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ ویسے میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میں ہیوگو جیفس ہوں، نیو کیسل کی ڈولی کارپوریشن سے۔ ڈولی کارپوریشن؟ صبرین نے سوچتے ہوئے کہا اور حیرانی سے پوچھا، کیا آپ وہی ینگ ماسٹر جیفس ہیں جس کے پاس نیو کیسل کا سب سے شاہانہ ہوٹل ڈوئل ہوٹل ہے؟ بالکل درست۔ ہیوگو نے غرور سے سر ہلایا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ نے میرے بارے میں سن رکھا ہوگا مس یزدانی۔ آپ کی والدہ اور مسٹر ٹائٹس جب چھٹیاں گزارنے نیو کیسل آئے تھے تو ہمارے ہوٹل میں ہی ٹھہرے تھے۔ انکل ٹائٹس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا ہوٹل بڑا دلچسپ تھا۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے $10 ملین بھی جیت کر گئے تھے، صبرین نے شوق بھرے لہجے میں کہا۔ ہیوگو نے شرماتے ہوئے کہا، مسٹر ٹائٹس تو بہت ذہین آدمی ہیں۔ ویسے چونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور وقت بھی ابھی بہت ہے، تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ ہم بھی کلب ہاؤس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آؤ نہ لیزی۔ مونٹے نے رانیہ کو محبت بھرے انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کشش نمایاں تھی۔ کیا ہم چل کر کچھ انجوائے کریں؟ رانیہ نے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھا۔ جب آپ نے بلایا ہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ فریہ نے بے بسی سے کہا، میں نے ریان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اب اسے انتظار کروانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی مونٹے نے فوراً کہا، مس شیخ، آپ چاہیں تو مسٹر شاہ کو بھی ساتھ بلا سکتی ہیں۔ نہیں، رہنے دیں، ان کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے۔ فریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ ہے۔ مونٹے نے سر ہلایا اور صبرین کی طرف دیکھا۔ مس یزدانی، آپ چاہیں تو مسٹر سوری کو بھی بلا سکتی ہیں۔ میرے شوہر کو تو بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہیوگو نے مسکرا کر کہا، مسٹر سوری واقعی بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے جس کی بیوی اتنی حسین ہو وہ تو اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا۔ صبرین نے حیرت سے کہا، میرے شوہر نے مجھے پہلے تو زیادہ سنبھالا نہیں۔ ہم تو پہلے ہی ایک بار طلاق لے چکے ہیں۔ کیا آپ کو اس کا علم نہیں تھا؟ ہیوگو کے قدم رک گئے۔ مجھے واقعی پتہ نہیں تھا، معاف کیجیے، میں کینبرا سے نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں، میں اتنی چھوٹی بات پر ناراض نہیں ہوتی۔ یوں وہ سب جینی ہوٹل کے کلب ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ صبرین اور فریہ گانے گا رہی تھیں اور وہ امیر نوجوان ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ادھر مونٹے رانیہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھا اور اسے پانی کا گلاس دیا۔ لیزی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری صبرین اور فریہ سے اتنی اچھی دوستی ہے۔ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہاری عزت کرتی ہیں۔ رانیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آواز بالکل بلی کے بچے کی طرح نرم اور کاہل سی لگ رہی تھی۔ مونٹے نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ صوفے پر بیٹھی اس لڑکی کی لمبی گھنی پلکیں، سرخ ہونٹ اور چمکدار سفید دانت تھے۔ بال چھوٹے اور کانوں تک آتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی جوانی میں بہت شفاف اور دلکش دکھائی دیتی تھی۔ جب اسے ان دونوں کے ساتھ گزرے میٹھے لمحے یاد آئے تو اچانک مونٹے کے دل میں ایک دھڑکن سی جاگی۔ لیزی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ چھوتا، رانیہ نے ہاتھ کھینچ لیا اور طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اپنی معشوقہ بنانا چاہتے ہو؟ نہیں۔ اس کی نظروں نے مونٹے کو شرمندہ کر دیا۔ اگرچہ شروع میں واقعی اس کا یہی ارادہ تھا، لیکن چونکہ رانیہ کی صبرین اور فریہ سے اچھی دوستی تھی، اسے ڈر تھا کہ اگر یہ بات انہیں پتہ چل گئی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ میں تو بس اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ لیزی، تم بہت حسین ہو، مگر تم نے میرے پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس دن جب تنویر تمہیں تنگ کر رہا تھا تو میں واقعی بہت فکر مند تھا۔ رانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر تم وہاں سے کیوں بھاگ گئے؟ کیا تمہیں ڈر تھا کہ تمہاری منگیتر کو پتہ چل جائے گا؟
رانیا کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش آئی۔ جب تم مجھے بھلا نہیں سکتے تو اس وقت کیوں پریشان نہیں ہوئے جب میں نے خودکشی کر لی تھی؟ تم تو یہاں تک کہنے آئے تھے کہ میں بہت بے وقوف ہوں اور دوسری عورتوں سے مختلف نہیں۔ تم نے مجھے کہا کہ اگر مرنے کا ہی شوق ہے تو تم سے دور ہو کر مروں اور تمہیں تنگ نہ کروں، کیونکہ تم میرے لیے کبھی نرم دل نہیں ہوگے۔ مونٹے اتنا شرمندہ ہوا کہ چاہا کہ کاش اسے اپنے اس وقت کے آپ کو ایک زوردار تھپڑ مار سکے۔ لزی، میں نے سمجھا تھا تم ڈرامہ کر رہی ہو، معاف کر دو۔ میں نے وہ زہر آلود جملے اس لیے کہے تاکہ تم مجھ سے ہار مان لو، کیونکہ میرے گھر والوں کو راضی کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ تم اتنی شاندار ہو کہ میں نے کبھی خود کو تمہارے لائق ہی نہیں سمجھا۔ اب تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم میرے لائق ہو؟ رانیا نے حیرت سے پوچھا۔ مونٹی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور محبت بھری آواز میں بولا، لزی، میں تمہیں بھلا ہی نہیں سکتا، یہ سچ ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے ہم کتنے خوش تھے جب ساتھ تھے؟ اسی وقت فریا پاس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آدھی مسکراہٹ اور دھمکی کی چمک تھی۔ ینگ ماسٹر پیٹرسن، سنا ہے کہ آپ کی منگیتر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے سب سے اچھی دوست کا ہاتھ پکڑنا آپ کے لیے مناسب ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میری دوست آپ کی محبوبہ بننے کے قابل ہے؟ یہ انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ریان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد فریا کی موجودگی اور شخصیت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ مونٹے فریا سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ریان کی بے عزتی کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ یقیناً نہیں۔ مونٹی نے رانیا کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کبھی لزی کو اپنی محبوبہ نہیں سمجھا۔ جب ہم ساتھ تھے وہ میری باقاعدہ گرل فرینڈ تھی، لیکن آپ کی منگیتر ہے۔ فریا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ایسے میں ایلیزا کو تنگ کرنا بند کریں۔ لیلین اور میں صرف بڑوں کے دباؤ پر منگنی کے بندھن میں بندھے۔ یہ محض ایک تاخیری حربہ تھا۔ اس وقت میں پوری محنت کر رہا ہوں تاکہ پیٹرسن فیملی کی دولت اور اختیار سنبھال سکوں۔ پھر میں اپنی شادی کا فیصلہ خود کروں گا۔ خوبصورت چہرے اور پراعتماد لہجے کے ساتھ مونٹے نے کہا، میں ایلیزا سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت بزدل تھا، لیکن اب میں اس کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایلیزا سے اتنی محبت کرتے ہو تو فوراً لیلین سے ناطہ توڑ دو۔ صبرین قریب آ کر بولی، جب تک تم لیلین کے ساتھ رشتے میں بندھے ہو میری دوست کو تنگ مت کرنا، ورنہ یہ مطلب ہوگا کہ تم میرے خلاف ہو۔ اس میں بھی شامل ہوں۔ فریا نے گردن اکڑا کر کہا۔ مونٹی کو غصہ نہیں آیا، بلکہ اس کے دل میں جوش دوڑ گیا۔ یہ حقیقت کہ صبرین اور فریا ایلیزا کے لیے کھڑی ہوئیں ثابت کرتی تھی کہ ان کی دوستی بہت مضبوط ہے۔ اگر وہ دوبارہ ایلیزا کو حاصل کر لیتا تو شاید صبرین اور فریا کے پیچھے موجود طاقتوں سے بھی تعلقات بنا لیتا۔ میں نے جلد بازی کی۔ لیلین کے ساتھ اپنے رشتے کو خود ہی ختم کروں گا۔ مونٹے نے رانیا کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ لزی، اگر میں لیلین سے شادی توڑ دوں تو کیا تم مجھ سے دوبارہ رشتہ جوڑو گی؟ اگر تم سنجیدہ ہوئے تو میں سوچوں گی۔ رانیا نے آنکھوں میں بے بسی، جھنجھلاہٹ، برداشت، تذبذب اور بے شمار جذبات تھے۔ محبت اور نفرت دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جہاں تک تنویر اور میرے معاملے کا تعلق ہے، تم مجبور تھی، تم ایک مظلوم تھی۔ مونٹی نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ اس کے علاوہ تم نے مجھے اپنی معصوم ترین شکل دکھائی تھی، جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں ایسا شخص نہیں جو ان باتوں کی پرواہ کرے، کیونکہ تم میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہو۔ اس شخص کے خوبصورت چہرے پہ نرمی تھی۔ اس لمحے صبرین اور فریا نے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کبھی کبھار خدا واقعی ناانصافی کرتا ہے۔ مونٹی کو حسین چہرہ، دلکش آواز اور ایسی شخصیت دی تھی جو کسی بھی عورت کو فوراً متاثر کر سکتی تھی۔ اس کی ذہانت کے باعث وہ تعلقات میں آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ زیادہ تر عورتیں ایسے مرد کے آگے جھک جاتی۔ مونٹی، مجھے لگتا ہے ایلیزا بہت اچھی ہے۔ ہیوگو قریب آ کر بولا، سب جانتے ہیں کہ مس واستی کتنی دلیر اور سمجھدار ہیں۔ وہ تمہاری منگیتر سے کہیں بہتر ہیں۔ مجھے بھی لگتا ہے لزی بہت شاندار ہے۔ مونٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور اس کی آنکھیں محبت سے جگمگا اٹھیں۔ وہ سب
رات تقریباً 11 بجے تک محظوظ ہوتے رہے۔ پھر ریان نے فریہ کو کال کی۔ میرا بوائے فرینڈ ہمیں لینے آ گیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں۔ فریہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سب کو الوداع کہا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو نیچے تک چھوڑ آتے ہیں۔ ہیوگو کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بھائی، فریہ کا بوائے فرینڈ وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ اگر ہیوگو کینبررا میں اس سے تعلق بنا لیتا یا اس کا نمبر حاصل کر لیتا تو نیو کیسل واپس جا کر فخر محسوس کرتا۔ ضرورت نہیں، صبرین نے اسے انکار کر دیا۔ مجھے کرنے دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کلب ہاؤس میں کوئی نشے میں دھت شخص آپ سے ٹکرا نہ جائے۔ مونٹی نے نہایت فکر مندی کے ساتھ خود انہیں نیچے تک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نیچے ایک آڈی کے ساتھ ریان اور میکس کھڑے تھے، ایک نہایت خوش شکل اور شائستہ، جبکہ دوسرا ٹھنڈا اور تیز مزاج لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے باتوں میں مصروف تھے اور یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے واقعی دلکش تھا۔ رانی اور باقی سب لمحے بھر کو حیران رہ گئے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میکس بھی یہاں ہوگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ تینوں اس سے دعا سلام کرتے، ہیوگو نے آگے بڑھ کر بولنا شروع کر دیا۔ آپ یقیناً ینگ ماسٹر شاہ ہیں۔ آپ واقعی غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں۔ جب آپ اور مس شیخ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شاندار جوڑی لگتے ہیں۔ ریان الجھن میں پڑ گیا۔ تبھی فریہ نے تعارف کروایا۔ یہ ہیں ینگ ماسٹر جیفس، ڈالی کارپوریشن نیو کیسل سے، اور یہ ہیں ینگ ماسٹر پیٹرسن، جینی گروپ سے۔ او۔ ریان نے بے پرواہی سے سر ہلایا اور فریہ کی کمر تھام لی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ ینگ ماسٹر شاہ، ملاقات ہو گئی ہے، کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ معاف کریں مگر مجھے دوسروں کو اپنا نمبر دینا پسند نہیں۔ ریان نے فرنٹ دروازہ کھولا۔ فریہ کے بیٹھنے کے بعد اس نے میکس سے کہا، تم ایلیزا کو گھر چھوڑ دینا اور میں ان دونوں کو لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ میکس نے مونٹی کی طرف ہلکی سی ترچھی نگاہ ڈالی اور پھر سفید پراڈو کا لاک کھول دیا جو آڈی کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے تھوڑی سے اشارہ کرتے ہوئے رانیہ کو کہا، بیٹھو۔ مونٹی نے تیوری چڑھائی۔ لزی، اگر ینگ ماسٹر شاہ کے لیے تمہیں گھر چھوڑنا مشکل ہے تو مجھے کرنے دو۔ صبرین جو گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی پلٹ کر بولی، تمہاری تو منگیتر ہے اور تم لزی کو گھر چھوڑنے جا رہے ہو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لزی کو کیا وضاحت دینی پڑے گی؟ او، تو تمہاری منگیتر ہے؟ میکس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اور رانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میکس کے تحقیر بھری نگاہوں کو دیکھ کر مونٹی نے اپنے مکے بھینچ لیے۔ ہر مرد یہ پہچان سکتا تھا کہ میکس شاید ایلیزا کا خواہش مند ہے، اور چونکہ وہ ریان کے ساتھ آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ دونوں کے تعلقات اچھے ہیں اور اس کی شناخت غیر معمولی ہے۔ ینگ ماسٹر پیٹرسن، ینگ ماسٹر جیفس، آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، صبرین نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ روانہ ہو گئیں۔ مونٹی کی نظریں سفید پراڈو پر جمی رہیں۔ ہیوگو نے مونٹی کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے منہ میں سگریٹ دبائے کہا، اس گاڑی کی قیمت 4 سے 5 لاکھ ڈالر ہوگی اور اس کی نمبر پلیٹ بھی غیر معمولی ہے۔ وہ یقیناً ریان کے برابر حیثیت رکھتا ہے۔ ایسی حیثیت رکھنے والا شخص ایلیزا سے شادی نہیں کرے گا، مونٹی نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ اس کے کیریئر پر اثر ڈالے گا، زیادہ سے زیادہ وہ اس کے ساتھ وقتی طور پر تعلق رکھے گا۔ واقعی؟ ہیوگو بولا، اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم بھی اسے استعمال کر کے وقتی تعلق رکھنا چاہتے ہو، بغیر شادی کا ارادہ کیے؟ اگر وہ مجھے مسلسل فائدے دیتی رہی تو شاید میں اس سے شادی کرنے کا سوچوں، لیکن اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو اس کا تنویر کے ساتھ تعلق مجھے ضرور مذاق کا نشانہ بنا دے گا۔ میرا خاندان تو کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں کرے گا۔ مونٹی نے گہرا سانس بھرا۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی تو میں اسے ہمیشہ سہارا دوں گا۔ یہ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ بچہ چاہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ میرے والدین بھی اس بچے کو قبول کر لیں گے اگر وہ پیٹرسن فیملی کا حصہ ہوا۔ ہیوگو نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ یقیناً، دراصل ایلیزا بہت ہوشیار ہے۔ ایسی عورت کا بیوی بننا ایک مرد کے لیے بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چاہے اس نے تنویر والے کیس میں جیت حاصل کر لی ہو، کوئی معقول مرد اس سے شادی نہیں کرے گا۔ بالکل، شاید مجھے اس سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے تھا، تب یہ تنویر والا معاملہ کبھی پیش ہی نہ آتا۔
ایلیزا نے اس وقت میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ میری ساری گرل فرینڈز میں سے وہ واحد تھی جو مجھے فضول خرچی سے بچاتی تھی اور الٹا مجھے تحفے دیتی تھی۔ یہ یاد کرتے ہی مونٹی کو ہلکی سی ندامت ہوئی۔ لیلین سے منگنی کے بعد سے میں اس کی فضول خرچی برداشت نہیں کر پا رہا۔ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، کون جانے شادی کے بعد وہ اور بدتر ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایلیسا جتنی حسین بھی نہیں، یوگو نے طنز کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ آخر مرد ایک دوسرے کو خوب سمجھتے ہیں۔ گاڑی کے اندر اتنی خاموشی تھی کہ صرف ریڈیو کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اس وقت ریڈیو پر بھی بور اشتہار چل رہے تھے۔ پوری راہ میں میکس نے لمبا منہ بنائے رکھا اور ایک لفظ تک نہ بولا۔ کس نے تمہارے پیسے مار لیے ہیں؟ رانیا نے شیلف پر سگریٹ کا ڈبہ دیکھا۔ اس نے آرام سے اٹھایا، ایک سگریٹ نکالا اور اپنے سرخ ہونٹوں پر رکھنے ہی والی تھی کہ میکس نے فوراً چھین کر ایک طرف پھینک دیا اور ڈانٹ دیا، تمہیں سگریٹ پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مرد سگریٹ پی سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں؟ رانیا نے بے تاثر انداز میں جواب دیا۔ میکس نے نظریں اٹھا کر دھیمے لہجے میں کہا، ہمیں بار بار ٹریننگ پر جانا پڑتا ہے اور دباؤ بھی بہت ہوتا ہے، تو پھر تمہیں گھر پر آرام کرنا چاہیے۔ رانیا نے اس کی طرف نظر ڈالتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے ریان کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تم ان کی گرل فرینڈ اور بیوی کو اپنے پاس رو کے بیٹھی تھی، میکس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریان نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ کیا میں ایلیزا میں دلچسپی رکھتا ہوں، اگر نہیں تو وہ اس کے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈے گا۔ یہ سن کر میں نے فوراً کہا کہ ہاں، میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ جب دلچسپی ہے تو خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ تعجب نہیں کہ مجھے اتنے عرصے سے گرل فرینڈ نہیں ملی، اور یہ کہ میں بالکل اسی کا حقدار ہوں۔ حقدار کس چیز کا؟ رانیا کو تجسس ہوا۔ میکس نے ہلکا سا کھانس کر منہ موڑ لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حقدار اس بات کا کہ میری کوئی ازدواجی زندگی نہ ہو۔ رانیا نے آنکھیں گھما لی۔ کتنے بے شرم ہو! میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ میکس نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ رانیا نے دل ہی دل میں آہ بھری۔ کوئی تعجب نہیں کہ فریہ حالیہ دنوں میں زیادہ جری اور بے باک ہو گئی تھی۔ لگتا ہے پہلے کی سنجیدہ اور محدود سوچ والی عورت کو بھی بہکا دیا گیا۔ دیکھو، تمہارے لیے میں نے ایک اور قربانی دی ہے۔ میکس نے لمبا سانس لیا۔ اگر میں نہ ہوتا تو ریان اور شہزام تمہارے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈنا شروع کر دیتے۔ بتاؤ، اس کا شکریہ ادا کیسے کرو گی؟ خود ہی بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ رانیا نے پوچھا۔ میکس نے سوچنے کا ڈرامہ کیا۔ دراصل میرے کپڑوں کا ذوق کچھ خاص نہیں۔ کیوں نہ ایک دن ہم شاپنگ چلیں اور تم میرے لیے کپڑے پسند کرو؟ کیا خیال ہے فلم سٹار؟ رانیا ہنس پڑی۔ ارے تم زیادہ تر وقت تو اپنی وردی پہننے والے ہو، اس لیے اس چیز پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں پیسے بچا لو۔ ہرگز نہیں، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ میکس نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں چپکائیں اور تمسخر اڑایا۔ اگر میں تیار نہیں ہوں گا تو شاید مجھے کبھی گرل فرینڈ نہیں ملے گی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد اس نے رانیا کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ تم میرے ساتھ خریداری پر نہیں جانا چاہتی، یا پھر تم میری مدد کی قدر نہیں کرتی؟ صاف صاف بتا دو، پھر میں کل ریان کو بتا دوں گا کہ میں تم میں دلچسپی نہیں رکھتا اور اسے کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرے۔ بس کرو۔ رانیا نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ بے بس ہو گئی۔ کیا ریان اور باقی سب لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں؟ عورتیں اپنے کیریئر میں مصروف تھیں، جبکہ مرد بس اپنی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ تو کیا تم خریداری پر جانے سے اتفاق کرتی ہو؟ میکس نے آنکھ ماری اور مسکرا دیا۔ رانیا نے اپنا سر ہاتھ میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وقت تم طے کر لو۔ ٹھیک ہے، کل چلتے ہیں۔ اتفاقاً کل میری چھٹی ہے، میکس نے کہا۔ جیسے ہی رانیا کچھ کہنے والی تھی، اچانک مونٹے نے اسے واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، جان، کل اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ میں ناشتے پر چلتے ہیں۔ میں تمہیں رات 9 بجے پک کرنے آ جاؤں گا، ٹھیک؟ میکس نے چور نظروں سے پیغام دیکھا، طنزیہ انداز میں بولا، کچرا، گھٹیا آدمی۔ رانیا گونگی رہ گئی۔ اسی وقت تنویر نے بھی اسے پیغام بھیجا، کل صبح 9 بجے دفتر آؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میکس نے دوبارہ اس پر نظر ڈالی اور ناک سکیڑ کر کہا، تم ہمیشہ ایسے گھٹیا آدمیوں کو کیوں کھینچتی ہو؟ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ رانیا کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے پوچھا، تم گاڑی چلا رہے ہو یا میرا فون جھانکنے کی کوشش کر رہے ہو؟
کہ تمہاری آنکھیں بھینگی ہیں۔ مجھ پر الزام مت لگاؤ، میں جھانک نہیں رہا تھا، میں نے صرف آئینے میں دیکھا تھا، تمہارا فون ہی بہت بڑا ہے۔ میکس نے فوراً معصوم سا چہرہ بنا لیا، اور پھر میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے نا؟ وہ کچرا اور گھٹیا لوگ ہیں۔ ہاں، میں تو قدرتاً گھٹیا لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہوں۔ تو تم بھی ایک گھٹیا آدمی ہو، ہے نا؟ رانیہ نے آدھی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیا آزمانا چاہو گی؟ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، میکس نے شرارتی انداز میں کہا۔ بیکار۔ رانیہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اس نے سر جھکا کر ان مردوں کے پیغامات کے جواب میں انکار لکھا۔ جہاں تک تنویر کا تعلق تھا، اس نے کرخت لہجے میں جواب دیا، میں فی الحال کمپنی کے صرف شیئر ہولڈر ہوں، اور مجھے کمپنی کے معاملات سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف بونس سے مطلب ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنا ہے تو میں نے تمہیں کمپنی چلانے کی اجازت کیوں دی؟ تم عہدہ چھوڑ سکتے ہو، بے شرمی سے اپنی کرسی پر مت چمٹے رہو۔ اس نے بس یہی لہجہ اختیار کرنا تھا، مضبوط اور متکبر۔ تنویر اتنا غصے میں آیا کہ اس نے رانیہ کو فون کر دیا۔ ایلیزا میں اصل میں کل تمہیں بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل کرنے کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے تم ڈائریکٹر بننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ کیا واقعی؟ تم مجھے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہونے دو گے؟ رانیہ کو یہ بات خاصی حیرت انگیز لگی۔ ہاں، میرے ذہن میں ایسا خیال ضرور آیا تھا، لیکن اب؟ تنویر نے طنزیہ ہنسی۔ لگتا ہے تم عمر بھر صرف شیئر ہولڈر ہی رہنا چاہتی ہو۔ جان، مجھے اچانک سگریٹ پینے کا دل کر رہا ہے، کیا تم میرے لیے سگریٹ جلا دو گی؟ میکس کی انتہائی نرم آواز اس کے پاس سنائی دی۔ گھن آ کر رانیہ کا بدن کپکپا اٹھا، اور اس نے غصے میں میکس کو گھور کر دیکھا۔ میکس نے اس کی طرف مسکرا کر اپنے سفید دانت دکھا دیے۔ جان، تم سگریٹ سلگانے میں بہت اچھی ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ ایلیزا، تم اتنی رات گئے کس مرد کے ساتھ ہو؟ فون میں تنویر کی ٹھنڈی آواز گونجی۔ میکس، میں جس بھی مرد کے ساتھ ہوں، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ رانیہ نے جھنجھلا کر سرد لہجے میں فون بند کر دیا۔ میکس نے انگوٹھا اٹھا کر کہا، زبردست۔ رانیہ تھکی تھکی سی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کچھ خاص نہیں، میں صرف اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایک بوائے فرینڈ ہے، تاکہ وہ تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دے۔ میکس نے خوشی سے مسکرا کر کہا، اس لیے تم مجھ پر ایک اور احسان کر بیٹھی ہو؟ رانیہ اتنی بے زبان ہو گئی کہ وہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس پر احسان چڑھنا بہت آسان ہو گیا۔ چلو چھوڑو، وہ ویسے بھی اس کی بہت مقروض تھی۔ ولا میں تنویر نے اپنے فون پر وقت دیکھا، رات کے 11:25۔ اس عورت کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اتنی رات گئے میکس کے ساتھ ہو؟ کیا وہاں صرف وہ دونوں ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ باتیں؟ بستر پر سو رہے ہیں؟ تنویر کوئی سادہ لو شخص نہیں تھا، وہ یقین نہیں کرتا تھا کہ کوئی مرد اور عورت اتنی رات گئے صرف باتیں کر رہے ہوں۔ تاہم یہ سوچ کر کہ ایلیزا کسی اور مرد کی باہوں میں ہے، تنویر کا خون کھول اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے مار ڈالے۔ یہ احساس محض ایک کسی مرد کی ملکیت کے جذبے کا نہیں تھا، اس میں کچھ اور بھی تھا۔ اسے یہ احساس محسوس کیے ایک طویل عرصہ ہو چکا تھا۔ مبہم سا یاد آیا کہ یہ کیفیت اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب وہ رانیہ کے ساتھ تعلق میں تھا۔ حرام ہے، جب تک وہ ایلیزا کو اپنے اختیار میں نہیں لے لیتا، اسے بہتر ہے کہ وہ اسے اپنے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ یہ سوچ کر تنویر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ پھر وہ نیچے گیا، گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے ایلیزا کے ولا کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے 11:40 پر رانیہ کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر سو رہی تھی۔ ریڈ لائٹ پر گاڑی روک کر میکس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس پر چوری چھپے نظر ڈالی۔ وہ بڑے اطمینان سے سو رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر سڑک کے دیے کی روشنی میں اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس کی جلد نرم تھی، کالے بالوں کی چند لٹیں اس کی پتلی گردن سے چپکی ہوئی تھیں، اور کانوں کی لو پر لٹکتے جھمکے اس کے سیاہ بالوں کے درمیان جھانک رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میکس نے فوراً نظریں پھیر لیں، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایلیزا کے چہرے سے بہت واقف تھا، لیکن اس نے اس سے پہلے کبھی یہ احساس نہیں کیا تھا۔ وہ ایلیزا کو ہمیشہ اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا،
جب سے اس کی روح بدل گئی تھی اس کے جذبات بھی بدل گئے۔ اس کے لیے رانیہ آسمان کے ایک ستارے کی طرح تھی۔ اب چاہے وہ کتنا بھی محنت کرے وہ پہلے ہی کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر بھی رانیہ ایسی تھی جس کے ساتھ رہنے کا وہ حقدار نہیں تھا۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ تنویر نے اس کی عزت لوٹی ہے۔ میکس کے نزدیک وہ ہمیشہ پاکیزہ تھی، تاہم وہ اچانک کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اس خوف سے کہ اس کی چاہت اسے اس سے دور نہ کر دے۔ ولا پہنچ کر میکس نے چپکے سے اس کے ہینڈ بیگ سے گاڑی کی چابی نکالی اور برقی دروازہ کھولا۔ صرف اس وقت جب وہ گاڑی اندر لے آیا تب گاڑی سے اتر کر مسافر سیٹ کی جانب گیا اور نرمی سے اسے اٹھا لیا، مگر جیسے ہی میکس نے رانیہ کو اٹھایا وہ جاگ گئی۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں ایک لمحے کے لیے دھندلا گئیں، پھر صاف ہو گئیں۔ نیچے مت آؤ، میں تمہیں اوپر لے چلتا ہوں۔ میکس مسکرایا، تم بہت ہلکی ہو، کیا تمہارا وزن 100 پاؤنڈ بھی ہے؟ مجھے نیچے اتار دو۔ رانیہ کسی مرد کے ہاتھوں دلہن کی طرح اٹھائے جانے کی عادی نہیں تھی۔ میکس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا، آخر کار اس نے آہ بھری اور اسے زمین پر کھڑا کر دیا۔ رات ہو چکی ہے، مجھے ایک رات تمہارے صوفے پر گزار لینے دو۔ دیکھو، اتنی تاریکی میں میرے لیے واپس جانا محفوظ نہیں۔ رانیہ نے اس کے جسم کے پٹھوں پر نظر ڈالی۔ مجھے لگتا ہے لوگ تمہیں دیکھ کر زیادہ غیر محسوس کریں گے۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ میکس نے سنجیدگی سے سر ہلایا، اسی لیے تم مجھے واپس مت جانے دو، میں دوسروں کو ڈرا دوں گا۔ اگر تم ٹھہر گئے تو کیا میں نہیں ڈر جاؤں گی؟ رانیہ نے چھیڑا، ہم ایک دوسرے کو اتنا اچھی طرح جانتے ہیں، میں تمہیں کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ میکس نے مسکرا کر اپنے سفید دانتوں کی قطار دکھائی۔ رانیہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کچھ لوگوں کے دانت اس وقت زیادہ سفید لگتے ہیں جب ان کی جلد قدرے سانولی ہو۔ جو دل چاہے کرو۔ مجھے ایک کمبل دے دو، میں بس صوفے پر سو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میکس نے اطمینان کی سانس لی۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور لائٹ جلائیں تو اچانک دروازے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت تم سے ملنے کون آیا ہے؟ میکس اسکرین کی طرف گیا تو باہر تنویر کو دیکھ کر اس کا خوبصورت چہرہ تاریک ہو گیا۔ دیکھا، خوش قسمتی سے میں نے آج رات رکنے کا فیصلہ کیا۔ تم جیسی عورت کا اکیلے رہنا محفوظ نہیں ہے۔ رانیہ نے اسکرین پر دیکھ کر بھویں سکوڑ لی۔ نظر انداز کرو، وہ اندر آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد رانیہ اوپر جا کر نہانے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، باہر میگا فون کی دھمکدار آواز گونجی۔ ایلیزا، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو۔ اگر تم نے مجھے اندر نہ آنے دیا تو میں تمہارے دروازے پر موسیقی بجاؤں گا اور سارا محلہ جاگ اٹھے گا۔ رانیہ کے خوبصورت ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ تنویر اتنا بے شرم ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے تنویر کی بھاری آواز پھر گونجی، اب میں تم سب کے لیے ایک ورزش کا گانا چلاتا ہوں۔ رانیہ لڑکھڑا گئی اور تقریباً گر ہی گئی۔ تنویر کتنا ظالم تھا جو آدھی رات کو ورزش کا گانا بجا رہا تھا۔ پھر رانیہ کا فون بج اٹھا۔ مینجمنٹ کی طرف سے کال تھی جو اسے درخواست کر رہی تھی، مس رابنس، کیا آپ اور ینگ ماسٹر لغاری اپنا جھگڑا نجی طور پر حل کر سکتے ہیں؟ براہ کرم محلے کے رہائشیوں کی نیند خراب نہ کریں۔ کوئی بھی تنویر کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کرتا، اس لیے سب مجھے ہی فون کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا کہ آپ کو پریشان کیا، میں اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رانیہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ میکس نے منہ بنا کر کہا، میں سمجھتا تھا میں بے شرم ہوں، لیکن کبھی توقع نہیں کی تھی کہ کوئی مجھ سے زیادہ بے شرم بھی ہوگا۔ یہیں رہو رانیہ، میں دروازہ کھولتا ہوں اور اسے مار ڈالوں گا۔ ایسا سوچو بھی مت، کیا تم چاہتے ہو کہ فوج سے نکال دیے جاؤ؟ رانیہ نے اسے گھور کر کہا، دروازہ کھولو اور اسے اندر آنے دو۔ اچھا، کیوں نہ میں تمہارے بوائے فرینڈ بننے کا ڈرامہ کروں؟ میکس نے کہا، اگر وہ سمجھے کہ تم میری گرل فرینڈ ہو تو شاید وہ پیچھے ہٹ جائے اور تمہیں ستانا بند کر دے۔ رانیہ نے شروع میں ایسا کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ تنویر کی نیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے سر ہلا دیا۔ میکس خوش ہو کر فوراً مسکراتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ وہ خوش تھا، چاہے یہ صرف ایک اداکاری ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی باہر کا دروازہ کھلا، تنویر اپنی گاڑی سے سگریٹ منہ میں دبائے اترا، لیکن اسے اندر ایلیزا نظر نہیں آئی، بلکہ میکس نظر آیا۔ کیا تم رات کو یہاں سوتے ہو؟ تنویر نے سگریٹ منہ سے نکالا اور آنکھیں تنگ کر کے پوچھا۔ تنویر، تمہارا یہ رویہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک مکمل اذیت ہے۔
تم ایک صدر ہو، کیا تمہیں یہ سب حرکتیں بچکانا نہیں لگتی؟ میکس نے گاڑی سے اسپیکر اتارا اور بند کر دیا۔ محلہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ یہ واقعی بچکانا ہے، تنویر نے سستی سے کہا۔ ایلیزا میری زندگی کو اتنا دلچسپ بنا دیتی تھی کہ اس نے مجھے جیل تک بھجوا دیا۔ اور جب وہ مجھے تنگ نہیں کرتی، میں عادی نہیں رہ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں کیا کروں؟ وہ میری گرل فرینڈ ہے، اسے تنگ کرنا بند کرو۔ میکس کا اظہار سخت ہو گیا اور وہ اچانک تنویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دونوں تقریباً ایک ہی قد کے تھے، لیکن میکس کا جسم زیادہ مضبوط لگتا تھا کیونکہ وہ سارا سال تربیت کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں تنویر کا خوبصورت چہرہ قدرے نازک لگ رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ تنویر کی نظر گہری ہو گئی اور پھر وہ ہنس پڑا۔ تو پھر بتاؤ، ایلیزا کے جسم پر سب سے خوبصورت تل کہاں ہے؟